السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ اگر وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا تھا تو وہ اس کو اس کی غلطی کے لیے معاف بھی کر سکتی تھی، اور اس نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ اس نے اپنی تیاری مکمل کر کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ڈارک بلو کلر کے ہیوی ورک کا سوٹ زیب تن کیے وہ آج پوری طرح سے مصطفیٰ کو اپنا دیوانہ بنانے کی تیاری میں تھی۔ اسے بس اب شدت سے مصطفیٰ کے آنے کا انتظار تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات کا سوچ کر حورین کے ہونٹوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ مسکراتے ہوئے اس نے ڈریسنگ پر رکھی اپنی چوڑیوں کو پہننے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، دروازے پہ ہونے والی دستک پہ اس کا ہاتھ اپنی جگہ رک سا گیا تھا۔ آ جاؤ، وہ اجازت دیتی پھر سے اپنی چوڑیاں پہننے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کا فون جسے آپ لاؤنج میں بھول گئی تھیں، اس پر بہت دیر سے کسی کی کال آ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ملازمہ اس کا موبائل اس کے قریب لاتی ہوئی بولی، جو مصطفیٰ نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کو لا کر دیا تھا، جس پر وہ زیادہ تر حاد اور حفصہ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس دوران اس کی حفصہ سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ پہلے کی طرح اکیلا پن محسوس نہیں کرتی تھی، جبکہ رباب بھی گھر میں ہی ہوتی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، رکھ دو، میں بعد میں دیکھ لوں گی، وہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کو حکم دیتی ہوئی بولی، جس پر ملازمہ اس کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ، داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق سب انتظام ہو گیا ہے، آپ ایک بار آ کر دیکھ لیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ملازمہ سر جھکائے اسے داؤد صاحب کا پیغام دے رہی تھی، جس پہ حورین ہولے سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، تم چلو، ان سے بولو میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس کا اگلا حکم سنتے ہی ملازمہ اس کے کمرے سے نکل گئی، اور وہ ایک بار پھر سے اپنی چوڑیاں پہننے لگی۔ آج اس نے مصطفیٰ کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر پلان کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور اس کام میں اس نے داؤد صاحب کی مدد سے لان میں انتظام کروایا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے ان کے رشتے کی شروعات صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اب اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد ایک آخری بار اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا، اور بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پر ڈالتی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ ابھی اس کے قدم دروازے کی جانب بڑھے ہی تھے جب اس کا ڈریسنگ پر رکھا موبائل پھر سے بجا، جو اس کے بڑھتے قدم کو روک گیا تھا۔ اسکرین پر موجود انجان نمبر دیکھ کر وہ فون کٹ کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ سوچ کر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ حورین مصطفیٰ شاہ۔ کسی بھاری مردانہ انجان آواز سے اپنا پورا نام سن کر حورین ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی تھی۔ کون ہیں آپ، اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ جانے کیوں اس کو اپنے پورے جسم میں کب کا پہاڑ سی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا بہت کچھ ہے حورین جو تم سے آج تک چھپایا گیا ہے، اور وہ سب تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تم وہ سب جان جاؤ گی تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنا ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا حورین کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ دیکھیے، میں انجان لوگوں سے بات نہیں کرتی، آپ میرے شوہر سے بات کر لینا اور انہیں بتا دینا جو بھی آپ کو بتانا ہوگا۔ جانے کیوں اسے اس شخص سے بات کرتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اور اگر میں کہوں کہ تمہارا شوہر ہی وہ شخص ہے جس نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے۔ حورین کال کٹ کرنے والی تھی جب وہ مزید بولا، اور اس کی بات سن کر حورین کا ہاتھ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا اعتماد ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اور میں کسی انجان شخص کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہتر ہے آپ میرا اور اپنا وقت برباد نہ کریں۔ اس بار اس کا لہجہ مضبوط تھا، جبکہ اس کی بات پر سامنے والے کا قہقہ گونجا تھا۔ میں کوئی انجان نہیں ہوں حورین، تایا ہوں میں تمہارا، اور یہ بات مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ ابراہیم خان اپنی بات کہتا خاموش ہو گیا، مگر حورین کو لگ رہا تھا کہ اس کے لفظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے ہوں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت مشکل سے وہ یہ لفظ ادا کر پائی تھی، جبکہ اس کی بات پر دوسری طرف موجود ابراہیم خان استزادیہ مسکرایا تھا۔ یہ وہی سچ ہے جو آج تک تم سے چھپایا گیا، اور جو میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ اس سچ کو سن کر تمہارا اپنے شوہر پہ جو اعتماد ہے نا، وہ پل میں ٹوٹ جائے گا۔ اس بار ابراہیم خان کا لہجہ طنزیہ تھا۔
میرا اعتماد اتنا کمزور نہیں ہے جو آپ کی باتوں پر ٹوٹ جائے۔ اگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ ابراہیم خان کی بات پر اسے شوق تو لگا تھا، مگر وہ خود کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہاں بے شک وجہ تو ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری ماں تمہارے خاندان سے دور کرنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ ہی ہے۔ اس کی ہی کار سے کچل کر تمہاری ماں کی جان گئی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، جس پہ حورین اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس میں ایک بھی لفظ بولنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا نا اعتماد؟ مگر یہ سچ ہے، مصطفیٰ ہی وہی شخص ہے جس نے تم سے تمہاری ماں چھین لی تھی۔ ابراہیم خان مزید اور بھی کچھ بول رہا تھا، مگر حورین تو جیسے بت بنی کان سے فون لگائے کھڑی رہی، جانے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ مجھ سے اتنا بڑا سچ نہیں چھپا سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخص کی بات پر یقین نہ کرے، مگر دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تم سے بہت بڑا سچ چھپایا گیا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا، پر تم مصطفیٰ سے پوچھ سکتی ہو۔ مجھے پورا یقین ہے وہ اس بار تم سے کچھ نہیں چھپا سکے گا۔ ابراہیم خان اپنی بات کہتا کال کٹ کر چکا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے تمہارا کام آسان کروا دیا، اب تمہیں بھی میرا کام کرنا ہوگا، اپنی بیٹی حفصہ کو اسود کی زندگی سے نکال کر۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر رباب نے اسے یاد دلایا تھا، جس پر وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بے فکر رہو، ابراہیم خان اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ وہ اس کی طرف شیطانی مسکراہٹ لیے مڑا تو رباب اس کا جواب سن کر خود بھی مسکرا دی، جبکہ دوسری طرف حورین زور زور سے روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصطفیٰ اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ اس شخص کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ جس یقین سے اس سے کہہ رہا تھا، اس کا یہ یقین دیکھ کر حور کو اپنے اندر بہت کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ملازمہ کے ساتھ ساتھ داؤد صاحب بھی گھبرائے ہوئے روم میں داخل ہوئے، اور عین کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ تو جیسے کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ داؤد صاحب کو جب لگنے لگا کہ وہ اسے سنبھال نہیں پائیں گے تو ان کے پاس مصطفیٰ کو فون کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ صبح جب وہ جاگا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئی حفصہ پر پڑی، جو اپنا ایک بازو اس کے سینے پر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کو یوں اپنے قریب سوتا ہوا دیکھ کر اسفند کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کو یوں ہی لیٹا محبت پاش نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کو یوں ہی دیکھتا رہے، مگر آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، جس وجہ سے اس کو آفس جلدی جانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے دل پہ پتھر رکھتا اٹھا اور حفصہ کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ کر وہ چینج کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اور جب 1 گھنٹے بعد وہ ایکسرسائز اور جاگنگ کر کے واپس لوٹا تو حفصہ روم میں کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو اس بار حفصہ کو کمرے میں موجود پایا، جو بیڈ پہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسفند ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ وہ آئینے میں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا، جو اب اس پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کو خود کو اس طرح دیکھتے ہوئے پا کر اسفند کو ایک اندرونی سی خوشی ملی تھی، جسے وہ صاف چھپا گیا اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگا۔ حفصہ بیڈ پر بیٹھی بڑے غور سے اسے اپنی تیاری مکمل کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہر ایک انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ اس کی یہ حالت اس دن سے تھی جب سے وہ اس کے باپ کے گھر سے لوٹے تھے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر آج وہ اپنی ساری ہمت جما کر اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر اسفند کی جانب دیکھا، جو اب اپنی ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا، جسے لگانے میں وہ آج خاصی پریشانی کا سامنا کر رہا تھا۔ لاؤ میں لگا دیتی ہوں۔ اس کی نوٹ تم ٹھیک سے نہیں لگا رہے ہو۔ یوں ہی ٹائی سے الجھتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ ہٹا کر ٹائی کی نوٹ لگانے لگی۔ حفصہ کی اس حرکت پر اسفند نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا، مقصد صرف اسے اپنے قریب بلانا تھا،
کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود بھی نوٹ کر رہا تھا کہ حفصہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے، بلکہ وہ آج کل اس کا رویہ بھی بدلا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شاید وہ اسے معاف کر چکی تھی، بس کہتے ہوئے کترا رہی تھی کہ آج تم آفس سے جلدی واپس آ سکتے ہو، اگر کوئی ضروری کام ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی نظریں اس کی ٹائی کی نوٹ پر جمائے اس سے مخاطب ہوئی، جبکہ اس کی بات پہ اسفند کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، جسے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ کیوں؟ آج ایسا کیا خاص ہے جو تم مجھے آفس سے جلدی آنے کا بول رہی ہو؟ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کو خود کے قریب کر چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر حفصہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ اور پلکوں کی لرزش وہ صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ہاتھ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے اگر تم ساتھ چلو تو، اس کی قربت پہ اپنا خشک حلق تر کرتی وہ بامشکل بول پائی تھی، جبکہ اس کی غیر ہوتی حالت پر وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ بات ہے، مجھے لگا شاید میری بیوی کا آج کوئی اور ہی پروگرام ہے، اس لیے مجھے جلدی بلایا جا رہا ہے، وہ شوخی سے کہتا اس کے چہرے پہ جھکنے لگا تو حفصہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا۔ اگر وہ اسی طرح حرکتیں کرتا رہا تو وہ بات ہی نہیں کر پائے گی جو وہ اس سے کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم ریڈی رہنا، اور ہاتھ کو بھی ریڈی رکھنا، تینوں ساتھ چلیں گے۔ اس کو مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتا وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا، جبکہ اس کے دور جانے پر حفصہ کو برا سا لگا، جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ آج وہ چاہتی تھی وہ اس سے بات کرے، مگر آج وہ خود اس سے دور جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں ملتے ہیں، انتظار کرنا میرا۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتا وہ جانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کو جاتا دیکھ حفصہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی اور پیچھے سے اپنے نازک ہاتھ اس کے گرد باندھ لیے۔ اسفند جو آگے بڑھ رہا تھا، حفصہ کی اس حرکت پر اس کے قدم اپنی جگہ رکے۔ وہ اپنی پشت پر اس کے آنسوؤں کی نمی کو محسوس کر کے بے چین سا ہوا تھا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تمہاری معافی قبول کر چکی ہوں تو تم کیا کرو گے؟ اپنی پکڑ اس کے گرد مضبوط کرتی وہ مزید اس کے قریب ہوئی، جبکہ اس کی بات پر اسفند اس بار کھل کے مسکرایا تھا۔ حفصہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر اسے کتنا سکون ملا تھا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں یہ کروں گا۔ اس نے حفصہ کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جس پہ حفصہ نے بھی مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت وہ خود کو اس کی باہوں میں مکمل محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کتنی ہی دیر ایسے کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ ویسے میرا ایک اور چیز کرنے کا بڑی شدت سے دل کر رہا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ بھی کر لوں، وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، جس پر حفصہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا، مگر اسفند اس کا جواب دینے کے بجائے اس کے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی اس جسارت پر حفصہ کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ اس نے سختی سے اسفند کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑے اس کے چہرے پر جھکا دیوانہ بار اپنے عمل کو بار بار دہرا رہا تھا۔ اس کی اتنی شدت پہ حفصہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جب لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی تو اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ یار، کیسی بیوی ہو، صحیح سے خوشی کو انجوائے بھی نہیں کرنے دیتی۔ وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لیے اسے دیکھنے لگا، جو گہرے گہرے سانس لیتی شکوہ بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی بہت انجوائے کر لیا تم نے، اب جاؤ آفس، تمہیں دیر ہو رہی ہے، وہ خالص بیویوں کی طرح اس کو حکم دے رہی تھی، جس پر اسفند مسکراتا ہوا اس کے قریب ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اب تو جا رہا ہوں، لیکن رات کو میں اپنی اس خوشی کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کروں گا، اور تب تمہارے پاس کوئی بہانہ بھی موجود نہیں ہوگا مجھ سے دور جانے کا، وہ اس کے کان میں زمینی لہجے میں بولتا اس کے کان کی لوٹ چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات پر حفصہ لال چہرہ لیے کتنی ہی دیر وہاں کھڑی شرماتی رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ ڈسٹرب ہوا اور کوئی آہستہ سے دروازہ کھولتا اس کے روم میں داخل ہوا۔
میری اجازت کے بغیر تم اندر کیسے آئے؟ اسے لگا کہ اس کی سیکرٹری ہوگی، وہ اسے بغیر اجازت کے اندر آنے پر اچھی خاصی سنانے والا تھا، مگر اپنے سامنے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اتنے دن بعد اسے اپنے دوست کو دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا، مگر وہ اپنے احساسات کو چھپاتے ہوئے ناراضگی سے بولا تھا، تمہارے پاس آیا ہوں تو یقیناً تم سے بات کرنے ہی آیا ہوں، اور شکر ہے آج تم مجھے مل گئے، کیونکہ آج تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ اسفند اس کے لہجے کی بے رخی کو محسوس کر کے اسے تکلیف تو ہوئی تھی، مگر وہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، اس لیے مضبوط لہجے میں کہتا اس کے ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آج وہ سوچ کر آیا تھا اسفند چاہے اسے کچھ بھی کہہ لے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرے، مگر وہ اس کی معافی ضرور حاصل کر کے رہے گا۔ آخر کیوں سنوں میں تمہاری بات، یا تم آج پھر اور کوئی جھوٹ بولنے آئے ہو مجھ سے؟ اسفند اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا آفس میں موجود گلاس وال کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، جہاں سے وہ روڈ پر تیزی سے بھاگتی گاڑیوں کو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آج تک تم سے کچھ جھوٹ نہیں بولا، سوائے ایک کے، اور اپنی اس غلطی کے لیے میں دن رات پچھتا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے لہجے میں گہرا دکھ تھا، جسے اسفند بخوبی محسوس کر سکتا تھا، اور تمہاری اس ایک غلطی کی وجہ سے میں اپنی محبت سے 6 سال دور رہا، بلکہ ان 6 سالوں میں نے اس سے نفرت بھی کی، اور میں جب بھی ان گزرے ہوئے سالوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور تم میری اس تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس وقت اس کا خود کا لہجہ بھی نم تھا۔ میں مانتا ہوں اسفند، تم سے حقیقت چھپا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، مگر وہ اپنی بات کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کی جانب دیکھا، جو اس کے رکنے پر اب اپنا رخ اس کی جانب کر چکا تھا۔ اس دن میں نے صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس دن اگر مجھے کسی کا خیال تھا تو اس بچے کا، جو اس سارے سلسلے میں بے قصور تھا، اور میں اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اور مجھے پورا یقین ہے اگر اس دن تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے اور لفظوں میں چھپی سچائی کو اسفند بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ کہیں نہ کہیں یہ سچ بھی تھا، اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو شاید وہ بھی یہی قدم اٹھاتا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ رباب تمہیں خود سے چھوڑ کر گئی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ مصطفیٰ اپنی بات کہتا ایک پل کے لیے رکا اور اسفند کی جانب دیکھا، جس کی توجہ مکمل اس کی جانب تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کر چکی ہے تو میں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اپنا بچہ تمہیں دیکھ کر تمہاری زندگی سے چلی جائے، کیونکہ میری بہن تمہارے لائق نہیں تھی۔ مصطفیٰ کی بات پر آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رباب نے اس سے طلاق کیوں لی تھی۔ میں نے اسے تمہاری ہی زندگی سے نہیں نکالا تھا اسفند، تمہارے ساتھ میں نے اسے اپنی زندگی سے بھی نکال دیا تھا۔ ان گزرے 5 سالوں میں نے اپنی بہن کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کے لہجے میں جانے ایسا کیا تھا کہ اسفند کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ سچ تھا، صرف اس کی وجہ سے مصطفیٰ نے اپنی بہن سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ اور اس سب کے باوجود تم کہتے ہو کہ میں نے اس دن اپنی بہن کا ساتھ دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں آج اپنی بہن کے پاس موجود ہوتا، اس سے نفرت کرنے کے بجائے اس سے محبت کرتا، جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بول رہا تھا، جس پر اسفند کو اپنا آپ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے دوست کے لیے اس نے اپنی سکی بہن سے رشتہ تک توڑ لیا تھا، اور ایک وہ تھا جو اس پر اپنی بہن کا ساتھ دینے کا الزام لگا رہا تھا، جبکہ وہ کہہ بھی چکا تھا۔ اس سے سچ چھپانے کی وجہ ہاتھ تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اسفند غصے میں آ کر کچھ بھی غلط کرے۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لینے آیا، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے ضرور سوچنا، شاید تمہیں مجھے معاف کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مصطفیٰ ایک آخری نظر اسے خاموشی سے کھڑے دیکھتا ہوا بولا اور دروازے کی جانب پلٹ گیا۔ اور اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو اس وقت خاموشی سے کھڑا تمہاری باتیں نہ سن رہا ہوتا۔ اس بات کو تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، اسفند کی بات پر یکدم سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو اس کی جانب دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو سب تم نے کہا اور کیا وہ میں نہیں جانتا کیا؟ مجھے سب نظر نہیں آتا؟ وہ اپنی بات کہتا آگے بڑھا اور اپنے دوست کے گلے آ لگا۔
اس کی بات پر مصطفیٰ کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ میں تم سے ناراض تھا مصطفیٰ کہ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ کہیں نہ کہیں تم صحیح بھی تھے۔ شاید سچ جاننے کے بعد غصے میں رباب کے ساتھ اس بچے کو بھی قبول نہ کرتا، اور مجھے وہ سب یاد ہے جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے، اور اسی بات سے میں تم سے زیادہ دن ناراض بھی نہیں رہ سکا تھا۔ بس مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ کھلے دل سے اعتراف کر رہا تھا۔ شکر ہے تمہاری ناراضگی تو ختم ہوئی۔ ویسے تم نے اس شمس کا کیا کیا؟ کہیں غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کر دیا؟ اسفند کی بات پہ وہ کچھ ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا ہوا بولا، اور ساتھ ہی اپنے دل میں چلتا سوال بھی کر ڈالا۔ فی الحال میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اپنی غلطی کی سزا نہیں ملے گی۔ اس کا بھی انتظام کرنے میں لگا ہوا ہوں، بس صحیح وقت آنے کے انتظار میں ہوں۔ اسفند چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تو اس بار مصطفیٰ بھی مسکرا دیا۔ ویسے ابھی ایک اور بات ہے جس سے تم اب تک انجان ہو، جو تمہارے لیے جاننی ضروری ہے۔ مصطفیٰ پرسوچ انداز میں بولا تو اسفند سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کس بات کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ حورین کی جان کے پیچھے جو پڑا ہے وہ شخص کوئی اور نہیں، تمہاری بیوی حفصہ کا باپ ہے، جس کا مطلب ہے کہ حورین اور حفصہ دونوں کزن ہیں، اور دونوں ہی اس بات سے بے خبر ہیں۔ مصطفیٰ کی بات پہ اسفند اس کی طرف دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی پہ مصطفیٰ اسے سب بتاتا چلا گیا، جسے وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ حورین کو نہیں معلوم تھا کہ اسے اس طرح بیٹھے بیٹھے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ بس بیڈ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی، سسکی بھر رہی تھی۔ جو اس نے سنا تھا اسے سن کر اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مصطفیٰ اسے اتنی بڑی حقیقت کیسے چھپا سکتا تھا؟ یہ سب سوچ کر کبھی تو اس کی ہچکیاں بن جاتی تو کبھی سسکیاں بھرنے لگتی۔ وہ نہ جانے کتنا وقت یوں ہی بیٹھی رہی کہ جب ان کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے میں کھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ مصطفیٰ بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ بہت ضروری میٹنگ میں تھا۔ جب داؤد صاحب کے فون پر وہ اپنی میٹنگ کو بیچ میں چھوڑ کر وہاں سے فوراً نکلا۔ حورین کی یہ حالت دیکھ کر مصطفیٰ کو ایسا لگ رہا تھا کہ مانو کسی نے اس کے دل پر چھریاں چلائی ہوں۔ بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے، کاجل آنکھوں سے بہہ کر رخسار پہ پھیل چکا تھا، آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ مصطفیٰ سے حور کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ حورین، میری جان کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ اس کا چہرہ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر مصطفیٰ نے بہت محبت بہت بے قراری سے اسے پکارا تھا، مگر وہ یوں ہی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ویسے ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ حورین، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس بار اس کی آواز میں ایک حکم سا تھا۔ سارا راستہ وہ اسی فکر میں رہا کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا جو حور آج اس طرح سے رو رہی تھی، اور اب وہ اسے بتا نہیں رہی تھی تو اس کی بے چینی مزید بڑھ رہی تھی۔ اور اس بار مصطفیٰ کی آواز نے اسے اپنے خیالات سے کھینچ کر نکالا تو وہ لال سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی، جو اس کے اس طرح رونے پر بہت فکر مند نظر آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا بڑا سچ کیسے چھپا سکتے ہیں مصطفیٰ؟ اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کرتی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اجنبی لہجے اور رویے سے مصطفیٰ کو عجیب سا محسوس ہوا تھا، جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیسا سچ؟ تم کس سچ کی بات کر رہی ہو حورین؟ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا ہوا خود بھی بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اگر ایسی بات ہے مصطفیٰ تو مجھے بتائیے کہ میری ماں کیسے مری؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو رگڑتی ہوئی اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ اس کے اس سوال پہ مصطفیٰ اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ حورین کبھی اس سے یہ سوال کرے گی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ماں کے متعلق اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ آج وہ اس سے وہ سوال کر رہی تھی جس کا جواب دینے کے لیے مصطفیٰ کو لفظ نہیں مل رہے تھے، اور وہ اس سے کہتا بھی کیا؟ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے مصطفیٰ؟ بتائیں نا، میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو لب بھیجے کھڑا تھا۔ میں تمہیں پہلے بتا تو چکا ہوں کہ تمہاری ماں مجھے تمہاری ذمہ داری دے کر گئی تھی
اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں، اس سے پہلے کہ وہ مزید جھوٹ بول کر ہمیشہ کی طرح اس کو بہلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بات پر حورین چیخ اٹھی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ آج تک آپ نے مجھ سے جو بھی بولا ہر ایک لفظ جھوٹ تھا۔ اس بار وہ اس کی آنکھوں میں بے خوف ہو کر بولی تھی۔ حورین، میری بات تو سنو۔ اس بار مصطفیٰ اس کی حالت دیکھ کر کافی پریشان سا ہو گیا اور اس کو بازو سے تھام لیا، جس پہ حورین نے بے دردی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ مصطفیٰ کا جھکا سر اس کے ہر ایک انداز سے حورین کو محسوس ہو رہا تھا۔ جو وہ کہہ رہی تھی سچ تھا۔ نہیں مصطفیٰ، آپ جھوٹے ہیں۔ آج تک آپ نے مجھ سے صرف جھوٹ ہی بولا ہے۔ میری ماں آپ کو میری ذمہ داری تو دے کر گئی تھی، مگر اپنے آخری لمحوں میں، اور انہیں اس حالت میں پہنچانے والے آپ تھے کیونکہ آپ کی کار سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اپنے آخری لفظ بولتی ہوئی وہ زور سے چلائی تھی، جبکہ اس کی بات پہ مصطفیٰ گنگ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حورین کو اس بات کا پتہ لگ سکتا ہے، اور اسے یہ سب معلوم ہوا بھی تو کہاں سے؟ یہ ایک سوال اس کے دماغ میں تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ دیکھو حورین، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس وقت تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اس نے حورین کے بازو کو پھر سے اپنی گرفت میں لینا چاہا، مگر اس بار بھی وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ زندگی میں آج پہلی بار مصطفیٰ حورین کے سامنے خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ آپ کا یہ جھکا سر اور آپ کی آنکھوں میں شرمندگی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، اور آج تک آپ جو مجھ سے بولتے آ رہے تھے وہ جھوٹ تھا، دھوکا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھاتی ہوئی اس سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ اگر آج میرے پاس وہ فون نہ آتا تو مجھے کبھی اس حقیقت کے بارے میں پتہ ہی نہ چلتا، اور نہ یہ معلوم ہوتا کہ میرا کوئی خون کا رشتہ بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ میں لاوارث نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی، جو بے بسی سے اس کو دور جاتا دیکھ رہا تھا، مگر حورین کے منہ سے ادا ہوئے لفظ پر وہ چونکا تھا۔ کس کی کال کی بات کر رہی ہو تم؟ کس نے بتایا تمہیں یہ سب؟ حورین کی بات پہ اس بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا۔ جن سے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے معلوم ہوا کہ میرا کوئی تایا بھی ہے، انہوں نے مجھے بتایا، اور اچھا کیا انہوں نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں تو زندگی بھر کبھی اس حقیقت سے واقف ہی نہ ہوتی۔ حورین کی بات پر مصطفیٰ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ابراہیم خان کی اس حرکت پر مصطفیٰ نے غصے میں اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ حورین، اس شخص نے تمہیں جو بتایا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے۔ ایک بار تم میری بات تو سن لو، تو تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ بس ایک بار میری بات سن لو۔ وہ اپنی بات کہتا پھر سے آگے بڑھا، مگر حورین ہاتھ کے اشارے سے اسے اس کو قریب آنے سے روک چکی تھی۔ میں اب آپ سے مزید کوئی جھوٹ نہیں سننا چاہتی مصطفیٰ۔ بہت بہلا لیا آپ نے مجھے جھوٹ بول کر، مگر اب نہیں۔ میں آپ کے کسی بھی جھوٹ پر یقین نہیں کرنے والی۔ سن لیا آپ نے؟